آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ پارلیمانی جمہوریت کیا کہتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ الیکٹورل کالج میں اپوزیشن اور گورنمنٹ، حکومتی بینچ اور اپوزیشن بینچز، پولیٹیکل پلیئرز آپس میں جو مرضی کریں، لڑیں، مریں، کھیلیں، ہرائیں، جیتیں، اس میں پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر کسی قسم کی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کی بالادستی آئین۔ یہ ہے آرٹیکل 95(1) وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% ارکان نے پیش کیا ہو، قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جا سکے گی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جس دن قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی اس دن سے 3 دن کی مدت کے خاتمے سے پہلے اور 7 دن کی مدت کے بعد ووٹنگ نہیں کرائی جائے گی، یعنی 3 سے 7 دن کے اندر اندر ووٹنگ ہونی ہے، وہی 9 دن وہی۔ اور اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کو قومی اسمبلی کی مجموعی رکنیت یعنی کہ 342 کا ہاف اکثریت سے منظور کر لیا جائے، 172 ارکان، تو وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے۔ اس گیم میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے وزیر اعظم عمران خان خود نکلے، چودھری صاحبان کے پاس گئے، اب ایم کیو ایم کے پاس جانا ہے۔ اسد عمر صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف سے معاملات طے کرنے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ترجمان کل انہوں نے کہا کہ وزارت اعلیٰ پنجاب ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ سمپل سی بات ہے، اور انہوں نے کہہ دیا جناب وزارت اعلیٰ پنجاب دستک دے رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اب بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ مفت میں تو ووٹ نہیں دے گی۔ سنائیے جی۔ ہم امیدیں ہیں کہ پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا وزیر اعظم کا امیدوار کو ووٹ دے، وہ مفت میں تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس وقت خان صاحب نے ان کو پنجاب کا اسپیکر بنا دیا ہے، میرا خیال میں ہمیں ان کو ایک بہتر آفر دینا چاہیے۔ تو جناب یہ بلاول بھٹو نے ان کو، اب یہ آپ نے بات کی ہے نا، ہاں جی، اب جب آپ یا میں مشورہ دیں گے وزیر اعظم کو کہ وہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بجائے یہ ہے کہ اپنی تمام کشتی آپ ڈبو لیں اور اتنی کیتی کرائی ساری کھوچ پہ جائے، اور پھر وہی لوگ آ جائیں جو جن کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اگر وہ ان کو گھر میں آ کے آفر کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ، تو پھر یہی آپ ارینجمنٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہی تو ہے نا، بات دیر یو آر، ہاں جی، ری پوزیشننگ کرنی پڑے گی نا۔ تو یہ تو میں پہلے دن آج معاف کرنا، میرے گلے شکوے ہوتے ہیں برادرانہ یا مخلصانہ، یعنی میری مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خلاف ہو گیا ہوں کسی کے حق سے۔ اب مجھے بتائیں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے 3 مارچ کو میں نے کیا عرض کی تھی؟ آج 3 مارچ ہے نا، پورا 1 سال آپ نے ضائع کیا، معاف کرنا۔ 1 full year you have again destroyed your chances۔ آج یہ ساری گفتگو نہیں ہونی تھی، نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ میں نے 1 سال پہلے بار بار کہا، پھر آپ ایک دم آپ کے کان پک گئے تھوڑے، تو چوہے صاحب بار بار 3 مارچ تے آ جاندے ہو، تو 3 مارچ کو ان کو ہو گئی تھی شکست، اور یوسف رضا جیت گئے اور حفیظ ہار گئے، اور 5 ووٹوں کا فرق تھا، اپوزیشن 169 اور جی ہاں، یہ حکومت اس سے 5 کم، 162۔ جی۔ اس وقت آپ کے لیے بہت موٹا موٹا لکھا آیا تھا کہ آپ اپنے سواریاں اور اپنے کچھ ڈرائیور تبدیل کر لیں، کوئی ڈرائیور، کوئی کنڈکٹر، کوئی پالیسیاں، کچھ جو لوگ آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں، پرویز الہی صاحب، نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جناب یو ہیو نروز آف اسٹیل، اور آپ جو ہے نا لوہے کے بنے ہوئے ہیں، آپ کے مطلب کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کر سکتی، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ آپ کو بہت ساری سہولیات میسر تھیں، سیلولر کمپنیز نے دی ہوئی تھیں بہت ساری، اب وہ سارے پیکیجز ہو گئے ہیں واپس۔ یہ یو آر جمپنگ ٹو کنکلوژن۔ ہاں سر، اب ان کی مرضی ہے نا سر، کیا نہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے ہم نہ مانیں تو ذرا چودھری پرویز الہی صاحب، کیا ہوا؟ آپ ذرا پہلے کیا کہا تھا جب فرسٹ ٹائم معاملہ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو مسالے آ رہے ہیں، سنائی جی۔ ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان، بڑا دیر ہے کچا ہی کھا لو، کچا ہی کھا جائیں۔
اب آج کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے. بھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا بالا، تو جب دھواں اٹھے گا نا ایک بالا آتا ہے، اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی ہے، نکلے گا یہ نکل آئے گا. اب ذرا سن لیں. جی جب وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب چوہدری شجاعت حسین کی عیادت اور قافلے کے وہاں جو بھی اکابرین موجود تھے پرویز الہی سمیت ان سے ملاقات کے لیے گئے تو ان سے پی ٹی آئی کے ایک معتبر شخصیت نے میرے سے بات کی اور کہا کہ جی وہاں تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنانے کی کوئی بات ہوئی ہے. میں کہا کس طرح؟ وہاں تو بزدار صاحب بھی بیٹھے تھے، باقی بھی سارے بیٹھے تھے. مجمع اور میلے میں تو باتیں نہیں ہوتی ایک بات، اور اس میں نہ ان سے اعتماد کی ووٹ کی بات کرنی انہوں نے. وہ تو گئے ہیں، انہوں نے ساری باتیں جنرل ٹرمز میں کی ہیں. جب یعنی سنجیدہ بات اس دن ہوگی جس دن وزیر اعظم پاکستان جناب محترم اسد عمر سیکرٹری جنرل اور وزیر منصوبہ بندی ان کو بھیجیں گے، یا چودھری محمد سرور کو بھیجیں گے جو گورنر پنجاب ہے جی، یا شفقت محمود کو بھیجیں گے، تو پھر یہ بات ہے کہ کوئی سیریس بات چیت ہو رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ مونس الہی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے جی ہاں. اور ساتھ ہی آ گیا ہے کہ اسد عمر جو ہے وہ ان معاملات کو اب منطقی انجام تک لے کے جائیں گے. تو ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے. آپ کہتے ہیں نا خبریں اکٹھی نہ کریں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے کئی جگہ اور بھی بہت ذمہ داری کا پیغامات پہنچائے ہیں اور وصول کیے ہیں. لیکن جو صاحب پیغامات بھیجنا اور وصول کرنا یہ ایک الگ کام ہے، اور زبانی جمع خرچ والا معاملہ اب وہ نہیں ہو رہا. اب پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی تبدیلی بتانی پڑے گی. زبانی جمع خرچ والا چیپٹر کلوز نہیں. وہ ایک دیکھیں نا، ایک چیز ہوئی ہے، وزیر اعظم نے ایک عوامی سطح پر ایک انیشیٹو لیا ہے. یہ بھی نہیں کوئی طوفان آ گیا اتنی بڑی، لیکن ایک جب پوری دنیا میں قیمتیں آسمان کی طرف جاری تھیں، 10 روپے کم، 5 روپے کم یونٹ، اس وقت صاحب ایک میسیج تو گیا نا. اس وقت صاحب پالیٹکس کیا ہے؟ بتائے نا، اس وقت پالیٹکس جو ہے وہ قیمتیں کم کرنے یا زیادہ کرنے کی نہیں ہے. اس وقت الیکٹورل کالج کو سنبھالنا کیسے ہے. سمپل، الیکٹورل کالج کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. وہ ووٹر کو بھی سنبھالنا بھائی. کیا نا پھر ایک کیا نا. طارق بشیر چیمہ صاحب کو سن لیں. وہی بات بھی ہوئی کہ آپ عدم اعتماد میں کیا کریں گے، ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، یا میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس، کس لیے آیا ہوں. کیا کل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے چودھری صاحب سے ہیلپ مانگی ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عدم اعتماد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ بڑھاتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا. فواد چوہدری صاحب کو سنوائیں جی. پرویز الہی صاحب کو سنوائیں. اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آیا آپ کی طرف؟ نہیں. چوہدری صاحب، فواد چوہدری صاحب کو بھی سن لیں. جو بات مولانا صاحب نے باہر کی ہے وہی بات جو شجاعت صاحب نے، پرویز صاحب نے اندر. تو آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ ہم اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے؟ بالکل. تو یہ فواد چوہدری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتحادی ہیں، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتحادی ہیں. اب ذرا سنائیے جی پرویز الہی صاحب کو. چوہدری صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے. وہ گھبرائے تو نہیں ہے. اچھا، گھبرائے نہیں بالکل. بس ٹھیک ہے جی. خوش ہے، کوئی پیغام نہیں ہے. ابھی چوہدری صاحب خوش نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ چوہدری صاحب انہوں نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا وزارت اعلیٰ پنجاب دستک دے رہی ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو کو سنیں، وہ بس اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں. وہ بھی صاف کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا صوبہ ہے، اگر نواز لیگ کو نہ ملے وزارت اعلیٰ اور پرویز الہی بن جائیں، کس طرف سے ہی بن جائیں، تو یہ سب کو سوٹ کرتے ہیں. سمجھے نا.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।